السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے، جو لوگ نیو ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور آلریڈی اپنے سبسکرائبر سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ 83 سبسکرائبر میں سے کوئی بھی مطلب ناول میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ 83 میں سے کوئی 4-5 لوگ ہیں جو ویڈیو کو لائک کر دیتے ہیں یا کامنٹ کر دیتے ہیں، ان کا میں دل سے شکریہ ادا کروں گی، اور ان کے لیے میرے دل سے خود ہی دعا نکلے گی اللہ پاک ان کو زندگی پر سکھ دے، سکون دے اور خوشیاں دے۔ باقی مطلب 83 لوگوں کو ویڈیو لائک کرنا بھی بہت مشکل لگ رہا ہے، تو نا اس طرح کے رسپانس سے نا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیں، آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا لائک کرنے سے یا ویڈیو واچ کر لینے سے۔ ہم سارا دن لاکھوں ہزاروں ٹک ٹاک پہ یا کسی بھی اس پہ نا ایپ پہ ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں، لیکن اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کا ان ویڈیوز کو دیکھنے سے کوئی نقصان یا فائدہ نہیں ہوتا ہے تو میرا چینل سبسکرائب کرنے سے یا ویڈیوز واچ کرنے سے بھی آپ کا بینک بیلنس کم نہیں ہوگا۔ تو کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کمنٹ کر دیا کریں۔ آپ سب کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ میں آپ سب سے پہلے بھی ریکویسٹ کر چکی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے سپورٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، تو مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ چلیں جی، آج ہمارا ناول ہے، نیو ناول سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں میں، عشق بائی ریت شاہ۔ شہریار میں آ جاؤں، شہریار مجھے بلا لیں، شہریار مجھے اجازت دیں، شہریار مجھے باہر بلا لیں، شہریار میں باہر آ جاؤں۔ ہر ایک پل کے ساتھ وہ کروٹ بدل رہا تھا، لیکن یہ آواز اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ آج سے نہیں بلکہ برسوں سے یہ آواز پل پل اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ آج سارا دن ٹف روٹین کی وجہ سے وہ بہت تھک گیا تھا۔ اس وقت اسے آرام کی شدید ضرورت تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی کہ ایک بار پھر سے ان آوازوں نے اسے بے بس کر دیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کمرے کی لائٹ آن کی۔ اب اسے ان آوازوں سے ڈر نہیں لگتا تھا، اسے عادت ہو چکی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ آوازیں اسے کب سے آ رہی ہیں۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا، وہ زندگی کی کسی بھی رات پرسکون ہو کر نہیں سویا تھا۔ بچپن میں ہی اسے اپنے ملک اور اپنے اپنوں سے دور کینیڈا آنا پڑا۔ شاید وہ 8 سال کا تھا جب وہ یہاں آیا تھا، اور تب سے بس یہیں تھا، بالکل تنہا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے زندگی میں ایسی کوئی رات نہیں کاٹی تھی جب اس نے یہ آواز نہ سنی ہو۔ اسے عجیب سی نفرت تھی اس خوبصورت آواز سے، جس نے اس کی زندگی کے ہر پل کا سکون چھین رکھا تھا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں آیا۔ اس نے منہ دھونے کے لیے نل کھولا ہی تھا کہ آوازیں ایک بار پھر سے آنے لگیں۔ اس نے جلدی سے منہ ہاتھ دھویا اور اپنا جیکٹ اٹھا کر باہر نکل آیا۔ ہر روز کی طرح آج بھی اس کا ارادہ کلب جانے کا تھا۔ شاید شور شرابے میں کہیں یہ آواز دب جائے۔ وہ اکثر راتیں اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے کلب جایا کرتا تھا، لیکن پھر بھی آوازیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں۔ ہاں، لیکن کم ضرور ہو جایا کرتی تھیں۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ لوگوں کے شور شرابے میں اسے وہ آواز بہت دور سے سنائی دیتی تھی۔ اس وقت وہ پرسکون تھا۔ بچپن میں یہ آوازیں کسی بچی کی ہوا کرتی تھیں، لیکن آہستہ آہستہ کسی کم سن لڑکی سے وہ آواز آج ایک نسوانی آواز بن گئی تھی۔ وہ کون تھی؟ اس کا نام کیسے جانتی تھی؟ اسے کیوں پکارتی تھی؟ اس کے ساتھ اس کا کیا رشتہ تھا؟ وہ اس سے باہر آنے کی اجازت کیوں مانگ رہی تھی؟ وہ کہاں تھی؟ کیا وہ کہیں قید تھی؟ شہریار کچھ نہیں جانتا تھا۔ اسے پتہ تو بس اتنا تھا کہ اس کی ماں نے اس بارے میں اس سے کوئی بھی سوال پوچھنے سے منع کیا ہے۔ اسے اپنی قسم دی ہے کہ وہ کبھی بھی اس بارے میں کسی سے کچھ نہیں بولے گا، اور نہ ہی کبھی کسی